السلام علیکم۔ حضرت حفصہ کی حضور سے شادی اور طلاق کا واقعہ۔ المومنین حضرت حفصہ حضرت عمر بن خطاب اسلام کے دوسرے خلیفہ کی صاحبزادی تھیں، جن کا تعلق قبیلہ قریش کے شاخ بنو عدی سے تھا۔ آپ کی والدہ حضرت زینب بنت مخزوم صحابیہ رسول حضرت عثمان بن مخزوم کی بہن اور قریش کی شاخ بنو جمحہ سے تھیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبد الرحمن بن عمر آپ کے سگے بھائی تھے۔ آپ کی پیدائش آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے 5 سال قبل ہوئی۔ اسی زمانہ میں خانہ کعبہ کی تعمیر نو ہوئی تھی، جس سے آپ کی پیدائش کا سال یاد رکھا جاتا ہے۔ حضرت حفصہ بنت عمر کی پہلی شادی حضرت خنیس بن حذیفہ سے ہوئی۔ یہ وہ وفا شعار صحابی تھے جنہیں بدر میں شرکت کی سعادت ملی، اور ایسے سخت زخم آئے جن کے نتیجے میں آپ کی شہادت واقع ہوئی۔ بعض دیگر روایات کے مطابق آپ کی شہادت دراصل احد میں شرکت کے بعد لگنے والے زخموں کے نتیجے میں ہوئی تھی۔ ان کی وفات کے بعد حضرت حفصہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں آئیں۔ یہ واقعہ ہجرت کے قریباً 30 ماہ بعد دوسرے یا تیسرے سال ہجرت کا ہے۔ حضرت خنیس بن حذیفہ کی شہادت کے بعد جب حضرت حفصہ بیوہ ہو گئیں تو ان کی عدت پوری ہو جانے کے بعد طبعاً حضرت عمر کو اپنی 21 سالہ اس جوان سال بیٹی کے رشتہ کی فکر دامن گیر ہوئی۔ انہوں نے اپنے قریب ترین دوستوں میں یہ رشتہ طے کرنا چاہا۔ پہلے حضرت عثمان کو حضرت حفصہ کا رشتہ پیش کیا۔ انہوں نے جواباً کہا کہ فی الحال وہ دوسری شادی کا ارادہ نہیں رکھتے۔ حضرت عمر کی فکر اپنی جگہ قائم رہی، چنانچہ انہوں نے حضرت ابو بکر کو یہ رشتہ پیش کیا، مگر وہ بھی خاموش رہے اور کوئی جواب نہ دیا۔ کچھ دن گزرے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے حضرت حفصہ کے رشتے کا پیغام آیا، جو حضرت عمر نے بڑی خوشی سے قبول کر لیا۔ اس واقعہ کے کچھ عرصہ بعد جب حضرت ابو بکر حضرت عمر سے ملے تو ان سے کہا کہ مجھے احساس ہے کہ جب آپ نے حفصہ کے رشتے کا ذکر مجھ سے کیا تو میں خاموش رہا تھا، شاید اس خاموشی سے آپ کو کچھ رنج ہوا ہو۔ حضرت عمر صاف گو انسان تھے، فرمانے لگے واقعی مجھے بھی اس بات کا صدمہ پہنچا تھا، کیونکہ میں نے خاص تعلق محبت سے آپ کو اس رشتہ کی پیشکش کی اور آپ نے کوئی جواب ہی نہ دیا۔ حضرت ابو بکر نے وضاحت فرمائی کہ امر واقعہ یہ ہے کہ آپ کی طرف سے رشتہ کی تجویز سے کچھ عرصہ قبل آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور مشورہ حفصہ کے رشتے کا ذکر اپنی ذات کے لیے مجھ سے فرما چکے تھے، اس لیے میں خاموش رہا، کیونکہ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رازدارانہ مشاورت کا پیشگی ذکر آپ سے نہیں کر سکتا تھا، یہاں تک کہ خود حضور کی طرف سے یہ مبارک پیغام آپ کو پہنچ جائے۔ ہاں، اگر حضور نے اس رشتہ کا ذکر اپنے لیے نہ کیا ہوتا تو میں آپ کی خواہش کا احترام میں ضرور یہ رشتہ قبول کر لیتا۔ حضرت عمر نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھی یہ عرض کر دیا تھا کہ یا رسول اللہ، میں اپنے 2 قریبی ساتھیوں کے سامنے حفصہ کا رشتہ پیش کیا، مگر انہوں نے قبول نہ کیا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایسا پیارا جواب دیا جس سے ان کی تسلی ہو گئی۔ آپ نے فرمایا، اے عمر، اللہ تعالیٰ نے آپ کی بیٹی کے لیے رشتے کا جو انتظام کر رکھا ہے وہ عثمان سے بہتر ہے، اور عثمان کا جو رشتہ عطا کرے گا وہ آپ کی بیٹی سے بہتر ہے۔ اور پھر یہی ہوا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت حفصہ بنت عمر کا عقد ہوا، اور حضرت عثمان کی شادی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت ام کلثوم سے ہو گئی۔ یہ واقعہ حضرت عثمان کی پہلی بیوی حضرت رقیہ بنت رسول اللہ کی وفات کے بعد کا ہے۔ جب ایک طرف وہ اپنی بیوی حضرت رقیہ کی وفات کے صدمے سے نڈال تھے تو دوسری طرف یہ احساس غالب تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کا دمادی کا تعلق نہیں رہا۔ اسی دوران حضرت عمر کی طرف سے حضرت حفصہ کے رشتہ کی تجویز ہوئی، مگر حضرت عثمان نے معذرت کر لی۔ بعد میں حضرت ام کلثوم بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت عثمان کی شادی ہو گئی،
اور یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات پوری ہو گئی۔ حضرت حفصہ بنت عمر کے مزاج میں اپنے والد کی جلالی طبیعت کا کچھ رنگ موجود تھا۔ خود حضرت عمر بھی انہیں نرم خوئی کی نصیحت بھی کیا کرتے تھے۔ حضرت حفصہ کی طبیعت اور مزاج کی مناسبت سے یہ واقعہ بھی قابل ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عرصہ کے لیے بعض مصالحہ کے تحت 1 ماہ کے لیے ازواج سے علیحدگی اختیار کی۔ اس دوران مشہور ہو گیا کہ آپ نے بیویوں کو طلاق دے دی۔ انہی دنوں کی بات ہے، حضرت عمر کی بیوی نے کسی معاملہ میں انہیں مشورہ دینا چاہا تو وہ سخت خفا ہوئے کہ مردوں کے معاملہ میں عورتوں کی مداخلت کے کیا معنی۔ تب ان کی بیوی کہنے لگی کہ آپ کی اپنی بیٹی حفصہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے بولتی اور ان کو جواب دیتی ہے، یہاں تک کہ بعض دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارا دن اس سے ناراض رہتے ہیں۔ حضرت عمر کو یہ بات سخت ناگوار گزری اور وہ فوراً اپنی بیٹی حفصہ کی خبر لینے ان کے گھر پہنچ گئے اور پوچھا کہ کیا تمہارے آگے سے بولنے کی وجہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ سارا دن تم سے ناراض رہتے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہاں، بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا، یاد رکھو عائشہ کی ریس کرتے کرتے تم کسی دن اپنا نقصان نہ کر لینا۔ پھر حضرت عمر اپنی رشتہ دار اور حضور کی دوسری زوجہ مطہرہ حضرت ام سلمہ کو بھی یہی نصیحت کرنے چلے گئے۔ انہوں نے بھی کیا خوب جواب دیا کہ اے عمر، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھریلو معاملات میں بھی آپ مداخلت کرنے لگے ہو، کیا اس کے لیے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافی نہیں ہیں؟ حضرت عمر بیان فرماتے ہیں، میں خاموشی سے واپس چلا آیا اور اسی وقت یہ واقعہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جا سنایا، جس پر آپ پریشانی کے اس عالم میں خوب مسکرا کر محسوس ہوتے رہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس حضرت عمر سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کو طلاق دی اور پھر رجوع فرما لیا۔ حضرت انس بن مالک کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت حفصہ کو طلاق دی تو آپ کو رجوع کا حکم ہوا اور آپ نے رجوع فرما لیا۔ قیس بن زید سے روایت ہے کہ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت حفصہ کو طلاق کا ارادہ کیا۔ اتفاق سے اس موقع پر حضرت حفصہ کے ماموں کا ان کے گھر آنا ہوا تو وہ بے اختیار رو پڑی اور کہنے لگی، خدا کی قسم یہ مت سمجھنا کہ کسی اکتاہٹ یا بیزاری کی وجہ سے آن حضرت نے مجھے طلاق دی۔ اے نبی، جب تم عورتوں کو طلاق دو تو ان کی عدت کے دن گنتے رہو۔ اس وقت تک حضور نے صرف پہلی طلاق کا ہی ذکر فرمایا تھا، اس کے بعد رجوع کا امکان تو باقی تھا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی شکایت کی بجائے وہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے ذمہ داری اپنے سر لے رہی تھیں۔ تریں آسنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو حضرت حفصہ اپنی چادر سنبھالنے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل میرے پاس آئے اور مجھے کہا کہ حفصہ سے رجوع کر لیں، وہ روزہ رکھنے والی اور بہت عبادت گزار ہیں اور یہ جنت میں بھی آپ کے ساتھ ہوں گی۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت حفصہ کے حق میں یہ ایک عظیم الشان گواہی ہے جس سے آپ کے روحانی مقام کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ اللہ حافظ۔